بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا سہارا لیے ہوئے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ رب العزت سے، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اچھے رفیقوں یعنی انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ ملا دے۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کا ہر عمل امت کے لیے تبلیغ ہوا کرتا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں ان کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہم اغفر لی۔ اور پھر بالیقین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء سے بلند ہے، تو آپ کو یہ دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، کیونکہ آپ تو بالیقین تمام انبیاء سے بھی جنت میں اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے، جیسا کہ بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت بھی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی لوائے حمد آپ کو عطا فرمایا جائے گا، مقام محمود آپ کو عطا فرمایا جائے گا، مقام شفاعت آپ کو عطا فرمایا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کا ہر عمل امت کے لیے تبلیغ ہوا کرتا ہے، کیونکہ مرنا سب نے ہے، موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جب موت قریب آ جائے، موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، تو پھر دعا کیسے مانگنی ہے۔ ویسے تو موت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، لیکن اس حدیث پاک کے تحت محدثین کرام نے یہ کلام کیا کہ جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس وقت یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور مجھے اچھے رفیقوں کے ساتھ ملا دے، یعنی مجھے انبیاء، ملائکہ اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ بسا اوقات انسان ایسی حالت میں پھنس جاتا ہے کہ جہاں انسان کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی موت اب یقینی ہے، تو اس صورت میں بھی اسلام کے اندر رہنمائی موجود ہے کہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلام نے اس موقع پر بھی دعا سکھائی ہے کہ اس موقع پر چونکہ مرنا تو سب نے ہے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب موت یقینی ہے، تو آپ یہ دعا مانگ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، رب سے رحمت کی بھیک مانگیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اچھے رفیقوں کا ساتھ مانگیں۔ اس کی مثال ایک لی جا سکتی ہے کہ اگر آپ جہاز پر سفر کر رہے ہیں اور کوئی ہنگامی صورتحال بنتی ہے، تو اب جو آخری لمحات ہوتے ہیں اس میں جہاز کے مسافروں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہماری موت یقینی ہے۔ تو امت مسلمہ کے لیے ایسی صورتحال کے لیے بھی دینی شرعی رہنمائی موجود ہے، نبوی رہنمائی موجود ہے کہ جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما،
اور مجھے اچھے رفیقوں کے ساتھ ملا دے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک دعا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نقل فرمائی ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں ہمارا مددگار ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ہمیں مسلمان موت عطا فرما اور مرنے کے بعد ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے، یعنی انبیاء، ملائکہ اور صالحین کے درجات جنت میں جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، اللہ تو ہمیں ان تک پہنچا دے، ان کے ساتھ ملا دے۔ تو یہ دعا آپ عربی میں بھی یاد کر سکتے ہیں، جو نبوی دعا ہے وہ بھی، جو قرآنی دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بھی، یا پھر آپ اس کا ترجمہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ قرآنی دعا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمائی، وہ یہ ہے کہ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہمارا مددگار ہے، ہمیں مسلمان موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اور جو نبوی دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اچھے رفیقوں کے ساتھ ملا دے۔ اور یہ دعا لازمی نہیں کہ جب موت کے آثار ظاہر ہوں تب ہی مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ بھی یہ دعا عربی کے اندر یا اردو کے اندر یا عام پنجابی زبان کے اندر یہ دعا رب کائنات کی بارگاہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت بھی فرمائے، ہم پر رحم بھی فرمائے، دنیا و آخرت میں ہماری دستگیری بھی فرمائے، اور ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں انبیاء اور صالحین کے ساتھ بھی ملائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔